اللہ تعالیٰ یہ سارے ہاتھ اور پاؤں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اگر ایک انگلی کٹ جائے، ایک آنکھ انسان کی شل ہو جائے، پوری دنیا پوری کائنات مل کے ایک آنکھ نہیں لگا سکتے. پتھر کی لگ جائے گی، پلاسٹک کی لگ جائے گی، ہاتھ لکڑی کے لگ جائیں گے، پلاسٹک کے لگ جائیں گے، کسی اور چیز کے لگ جائیں گے. جو چیز اللہ رب العالمین نے تخلیق کی ہے، جو چیز اللہ نے بنائی ہے، کیا کوئی اور ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے کہ اور بھی پیدا کرتا ہو؟ یا انسان کو یہ وہم ہو گیا ہو ام جعلوا للہ شرکاء. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له بخير وليس لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی اور عظمت، بلندی اور برتری اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام ہوں رحمت للعالمین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس پر، جن کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رہبر، رہنما، ہادی اور پیشوا بنا کر مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی، اللہ کا دین، اللہ کے احکامات نہ صرف لوگوں تک پہنچائے بلکہ مکمل طور پر من و عمل کر کے ایک بہترین نمونہ اور اسوہ حسنہ پیش فرما دیا. ہماری کامیابی اور ہماری کامرانی صرف اور صرف اسی چیز میں ہے جو چیز اللہ رب العالمین نے آسمان سے بھیجی، اور جس شخص نے اسے خوشی خوشی اپنا لیا، اسے قبول کر لیا، اس کو اپنے دل اور دماغ میں جگہ دی، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمیشہ کے لیے سرخرو ہو جائے گا. اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ان تعلیمات کو نظر انداز کر دیا اور وہی کچھ کیا جو قوم کرتی ہے، برادری کرتی ہے، قبیلہ کرتا ہے، معاشرہ کرتا ہے، اور جو کچھ لوگ کرتے ہیں اور وہی کچھ ہم بھی کر کے چل دیے، دنیا کا بھی خسارہ اور کل قیامت کے دن ہمیشہ کی اللہ کی ناراضگی کے مستحق انسان پائے گا. اللہ رب العالمین نے ہر دور میں رسولوں کو بھیجا، اور آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے. جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لائے، ہمیں انہی پر غور کرنا ہے، انہی کو ماننا ہے، انہی کو قبول کرنا ہے. اسی میں ہماری کامیابی ہے. عزیز ساتھیو، آج ہم اپنے معاشرے میں اگر تھوڑی سی نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر عقیدے کی ایک کمزوری نظر آتی ہے. انسان کا جو عقیدہ اللہ کے متعلق ہونا چاہیے، جو تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، جو اللہ رب العالمین کی عظمت اور وقار اس کے دل میں ہونا چاہیے، آج اس چیز کی کمی ہے.
انسان کو تھوڑی پریشانی لائق ہوتی ہے، مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس میں ایک انسان کا اس کے عقیدے کا معاملہ آشکار ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ اس انسان کا عقیدہ کس قدر کمزور تھا، اور حالانکہ یہ ساری چیزیں، کوئی پریشانی ہے، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، بیماری ہے، یہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں مقدر میں لکھی ہیں وہ انسان کو مل کے رہنی ہے، اور اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی اکیلا رب العالمین، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی بیماری طویل ہو جاتی ہے، بیماری تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے، طرح طرح کے لوگ بھی آتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، آپ کو فلاں جگہ سے افاقہ نہیں ہو رہا، ہمارے فلاں دوست تھے، فلاں جگہ گئے تھے، وہاں ایک بزرگ ہیں، تعویذ دیتے ہیں، وہاں جائیں، وہاں پر دھاگا باندھتے ہیں، اور فلاں جگہ نذرانہ پیش کریں۔ یعنی بیماری کی حالت میں انسان اللہ رب العالمین کے بجائے قریب ہونے کے کہ میں اللہ کی طرف اور رجوع کروں، اپنے معاملات کے اندر اور سدھار پیدا کروں، اپنی اس پریشانی میں اللہ رب العالمین کو پکاروں اور وہی میری پریشانی دور کرنے والا ہے، بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے انسان لوگوں کی طرف رجوع کرتا ہے، کبھی کسی کی بات مان کر، کبھی کسی کے پیچھے چل کے، حتیٰ کہ وہ انسان جب انتقال کرتا ہے وہ اللہ کا باغی بن کے، سرکش بن کے انتقال کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہوا، غیر اللہ کے سامنے نذرانے پیش کرتا ہوا وہ انتقال کر جاتا ہے۔ اس کو کیا حاصل ہوا اس زندگی سے، اور آگے چل کے اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو تھوڑی پریشانی لاحق ہو جائے، کاروباری معاملات تھوڑے کمزور ہو جائیں، بے روزگاری کا معاملہ ہو، تو بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے انسان ہر وہ کوشش کرتا ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ ہمیں آج اسی چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ساری نعمتیں عطا کرنے والا تو اللہ ہے، پھر انسان ایسے لوگوں کے پاس جا کر کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ان کے پاس کون سے خزانے ہیں؟ ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں کی بلکہ ان لوگوں نے پیدا کی ہو؟ یہ زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ ساری نعمتیں بھی اللہ کی عطا کرتا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اپنا تعارف کرایا، اور یہ چیزیں جو انسان کو کھینچ کے لے جاتی ہیں غیروں کے پاس، اس کی ایک بنیادی وجہ، اس کا ایک بنیادی سبب کہ انسان کو اپنے رب کا تعارف نہیں ہے، انسان اپنے رب کو پہچانتا نہیں ہے جس طرح رب کو پہچاننا چاہیے۔ جو اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں، انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ انسان پھر جان لے گا کہ جو کچھ مزارات، دربار، آستانے، دھاگے والے، تعویذ والے اور جو کچھ سلسلہ پھیلا ہوا ہے، یہ سب کچھ دھوکہ، سب کچھ فراڈ، یہ اللہ رب العالمین کے مد مقابل ان کے سامنے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، التجائیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کے آئے، جب ان کو پریشانی لاحق ہوئی، جب ان کو مشکلات لاحق ہوئی، وہ کس کے سامنے جھکے، رجوع کس کی طرف کیا؟ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر ان کے واقعات کا اندراج فرما دیا کہ میرے بندے میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں اللہ رب العالمین کی بے شمار نشانیاں انسان کے اپنے جسم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ تمہارے اپنے نفسوں کے اندر، تمہارے اپنے جسموں کے اندر بے شمار نشانیاں کہ انسان دیکھے کہ ہاتھ کس نے بنائے ہیں، پاؤں کس نے بنائے ہیں، آنکھیں کس نے بنائی ہیں، دماغ کس نے بنایا ہے، اندر جو کچھ ہے انسان کے اندر جو سسٹم ہے، یہ سارا کس نے بنایا؟ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ اللہ نے یہ سسٹم بنا کر حکم جاری کر دیا، ہاتھ کو حکم دے دیا کہ چیز پکڑے۔ اب انسان کا ہاتھ کہاں جاتا ہے، کس طرف لپکتا ہے، خیر کی طرف یا شر کی طرف، نیکی کی طرف یا برائی کی طرف؟
آنکھ کو حکم دے دیا دیکھنے کا، اب آنکھ کیا دیکھتی ہے؟ اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف، خیر کی طرف یا شر کی طرف، یا بے حیائی کے پروگرام؟ انسان کے دماغ میں کیا سوچیں پنپتی ہیں، انسان کے دل کے اندر کیا خیالات آتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے انسان کے جسم بنا دیا اور یہ ارشاد فرمائے کہ انسان وفی انفسکم افلا تبصرون، انسان ذرا غور تو کر، اللہ رب العالمین نے تیرے اپنے نفس کے اندر اتنی نشانیاں رکھی جس میں کسی غیر کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آج انسان اپنے رب سے نا امید ہے، غیروں سے امیدیں لگائے ہوئے، وہاں سے میرا مسئلہ حل ہوگا، وہاں سے مسئلہ حل ہوگا۔ مسائل تو حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پریشانیاں دور کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ نعمتیں اللہ ہی نے عطا کی، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ جب اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، ان کو ٹھیک کرنے والا، ان کو درست کرنے والا، صحت دینے والا، تندرستی دینے والا، معاملات کو بہتر کرنے والا، وہ بھی اکیلا اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ جب انسان غیروں کو شریک ٹھہراتا ہے، غیروں کے پاس جاتا ہے، اللہ رب العالمین سب سے بڑھ کر ناراض اس شخص پر ہوتے ہیں جو رب کے بارگاہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھکتا ہے۔ وہ رب العالمین جو ہر شان کا مالک ہے اور ہر دن اللہ تعالیٰ ایک نئی شان کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میری نشانیوں پر غور تو کرو، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، دیکھو تو صحیح اللہ نے کس طرح آسمانوں کو مسخر کیا، زمینوں کو مسخر کیا، آسمان ہم پر گر نہیں رہا، کس نے روکا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے، اللہ نے اس کو روکا ہوا ہے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے اپنی جگہ پر آسمان بھی قائم ہے، سورج بھی قائم ہے، جس طرح اللہ نے اس کو حکم دے دیا اسی طرح سورج چل رہا ہے اور ہماری ساری ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اس کے لیے لگا دیا کہ یہ ساری چیزیں مسخر کر دی ہیں انسان کے لیے۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پر آتا ہے، جاتا ہے، یہ ستارے ہیں، سیارے ہیں، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا، اپنی اپنی جگہ پر وہ کام کر رہی ہے، اور زمین کو حکم دے دیا انگوریاں اگا رہی ہے۔ آج جو کچھ ہم کھاتے ہیں، جو کچھ ہم پیتے ہیں، جو ہم استعمال کرتے ہیں، لباس ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے فصلوں سے پیدا کیا، کپاس سے پیدا کیا، اسی سے دھاگا بنا، اسی سے سارے معاملات۔ زمین کے اندر ایک کسان کیا ڈالتا ہے؟ خالی بیج ڈالتا ہے، بیج ڈال دیتا ہے۔ آج ہم چاول کھاتے ہیں، آج ہم آٹا استعمال کرتے ہیں، باقی جو چیزیں کھاتے ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیا ایسا ہے کہ گندم اور چاول تو اللہ نے بنائے ہیں اور باقی کچھ چیزیں ہمارے کسی اور نے بنائے ہو، ہمارے مرشد نے بنائے، ہمارے پیر نے بنائے، اور جن کے ساتھ ہم جھکتے ہیں اور جن کے سامنے نذرانے پیش کرتے ہیں، کچھ ان کا بھی عمل دخل ہو؟ یا اونٹ تو اللہ نے بنائے، گائے تو اللہ نے بنائی، یہ بکری بھی اللہ نے بنائی، یہ ہو سکتا ہے مرغی ہو یا چھوٹی چیزیں یا چڑیا، یہ کسی اور نے بنائی ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، مجھے بھی ذرا دکھاؤ کہ زمین کے کسی حصے میں ان کی شرکت ہو یا آسمانوں کے نظام میں ان میں سے کسی ایک کی شرکت ہو، جو پہلے جا چکے ان میں سے کسی کی ہو، جن کو تم آج پکارتے ہو ان کی ہو، یا جن کو آگے چل کے لوگ پکاریں گے کسی ایک کی شرکت۔ اللہ کے کسی کام کو روک کر دکھائیں۔ اللہ کسی کو بیٹا عطا کرنا چاہتا ہے اور سامنے بڑا بزرگ ہے، کوئی بڑا پہنچا ہوا جو لوگوں کے نظر کے اندر بہت آگے تک نکلا ہوا ہے کہ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ، یہ سارے ہاتھ اور پاؤں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر ایک انگلی کٹ جائے، ایک آنکھ انسان کی شل ہو جائے، پوری دنیا، پوری کائنات مل کے ایک آنکھ نہیں لگا سکتے۔ پتھر کی لگ جائے گی، پلاسٹک کی لگ جائے گی، ہاتھ لکڑی کے لگ جائیں گے، پلاسٹک کے لگ جائیں گے، کسی اور چیز کے لگ جائیں گے۔ جو چیز اللہ رب العالمین نے تخلیق کی ہے، جو چیز اللہ نے بنائی ہے، کیا کوئی اور ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، کوئی اور بھی پیدا کرتا ہو؟ یا انسان کو یہ وہم ہو گیا ہو، ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقی فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔
اللہ نے فرمایا کہ ام جعلوا للہ شرکاء، ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، ہمارے معاملات وہ بھی حل کرتے ہیں۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا ان لوگوں نے کوئی ایسی تخلیق کی ہے، کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے جس طرح اللہ نے چیزیں پیدا فرمائی؟ خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، اب اتنی چیزیں بنا دی ہیں ان مرشدوں نے، ان پیروں نے، ان بزرگوں نے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اور جو لوگوں نے چیزیں بنائی، اب پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ نے کون سی چیز بنائی ہے، لوگوں نے کون سی بنائی۔ یہ ہمارے بزرگ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اللہ کی تخلیقات، اللہ کی پیدا کردہ چیزیں، اور جن کو تم اپنا معبود گردانتے ہو، جن کے سامنے تم جھکتے ہو، نذرانے پیش کرتے ہو، انہوں نے بھی کچھ ایسا کام کیا ہو، اب تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ چیز اللہ نے پیدا کی ہے یا ہمارے بزرگوں نے پیدا کی۔ کیا کوئی ایسا معاملہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ قل اللہ، یہ ساری چیزیں تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، اس نظام کو چلانے والا اکیلا اللہ، وہو الواحد القہار، وہ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی جمع نہیں ہے، کوئی 2 3 4 نہیں ہے، واحد القہار، ہر چیز پر غالب، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، کلی طور پر ہر چیز کا نظام سنبھالنے والا، سارے اختیارات کا مالک اکیلا وہ اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کو کسی کی شرکت کی ضرورت ہے، جبکہ سارے معاملے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں اور اللہ ہی ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے کس بے سہارا لاچاروں کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے جب وہ فریاد کرتے ہیں، جب وہ پریشانی میں ہوتے ہیں، مشکلات میں ہوتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، ان کی پریشانیوں کو کون ٹالتا ہے، پریشانیاں کون دور کرتا ہے۔ ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں اللہ نے زمین پر نائب بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، نسل در نسل اللہ نے تمہیں چلایا۔ ایک ہی وقت کے اندر پوری دنیا کو اللہ نے نہیں بسایا، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے وقتاً فوقتاً، کبھی کسی امت کو، کبھی کسی امت کو، کبھی کسی قوم کو، کبھی کسی قوم کو، اسی طرح نسل در نسل اس کو چلایا اور ان کو اسی طرح برقرار رکھا۔ ہمارے باپ دادا، ان کے باپ دادا، ان کے باپ دادا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے، اللہ رب العالمین نے ایک ہی نفس سے پیدا کیا، جناب آدم سے اس سلسلے کو چلایا اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ زمین میں جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس زمین کی ضرورت کے مطابق انسانی کی تخلیق فرماتا ہے، ان کو پیدا فرماتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان کو زمین میں اتار دیتا ہے، ایک نئی نسل آ جاتی ہے، نئی قوم آ جاتی ہے، نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ساری چیزیں چاہے کھانے کی ہوں چاہے پینے کی ہوں، ان تمام کو لانے والا، نسل در نسل چلانے والا، ان کے بیجوں کو محفوظ رکھنے والا، اس سلسلے کو آگے چلانے والا یہ اکیلا رب العالمین۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ گوشت بالکل ختم ہو گیا، گائے ختم ہو گئی، بھینس ختم ہو گئی، بکری ختم ہو گئی، یہ سلسلہ چلانے والا کون ہے؟ کبھی ایسا ہو کہ بالکل آٹا ناپید ہو چکا، اب زمین نے اگانا ختم کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں، اس کے کنٹرول میں ہیں۔ جب یہ سارا نظام چلانے والا اکیلا اللہ ہے تو پھر ہماری پیشانی بھی اس کے سامنے جھکنی چاہیے، ہماری دعائیں بھی اس سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اسی اکیلے رب العالمین کو پکارنا برحق ہے، صرف اسی اللہ کو۔ والذین یدعون من دونه، اور جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یستجیبون لهم بشیء، کہا کہ ان کی پکار نہیں سن سکتے، ان کی کوئی ذرہ برابر مدد نہیں کر سکتے۔ الا کباسط کفیہ الی الماء، اسی طرح کے ایک آدمی اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف جھکائے ہوئے ہے اور پانی سے کلام کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، پانی آ جا، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، پانی میرے پاس آ جا، میرے منہ میں چلا جا۔ کیا پانی کے اندر طاقت ہے سننے کی، دیکھنے کی، چلنے کی؟ اس کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ فرمایا کہ جس طرح پانی چل کے نہیں آ سکتا، ان کی مدد نہیں کر سکتا، اٹھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اسی طرح جن کو تم پکارتے ہو وہ سارے کے سارے ایسے ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں، کوئی قدرت نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وما قدر اللہ حق قدری،
لوگوں نے اللہ کی وہ قدر کی نہیں جو اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا نظام ہے، انسان یہ سمجھتا ہے اس کو کوئی اور بھی چلانے والا ہے، اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے، بہتان باندھتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ومن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا مکار، جھوٹا اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ اللہ نے ایک چیز کو اختیار ہی نہیں دیا اور لوگ کہیں یہ بڑے با اختیار ہیں۔ نہیں، اختیارات کا مالک اللہ ہے، وہی سنتا ہے، وہی قبول کرتا ہے۔ اور اللہ کے انبیاء، اللہ نے جگہ جگہ ان کی مثالیں بیان فرمائی، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تب بھی اللہ کے سامنے، خوشحالی ہے تب بھی اللہ کے سامنے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن بندے کا معاملہ بڑا ہی پسندیدہ، بڑا ہی عمدہ، بڑا ہی بہترین، ولیس لأحد الا لمؤمن، اور یہ معاملہ صرف اور صرف مومن کے لیے ہے، مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ ان اصابت سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اسے مومن کو خوشحالی پہنچتی ہے، اچھی خبر پہنچتی ہے، خوشی پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ احوال کو بہتر کر دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ شکر، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اور زیادہ جھکتا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام جتنا اللہ نے ان کو نوازا، اتنی زیادہ عاجزی، اتنی زیادہ انکساری ان کے اندر، اللہ کے سامنے اور جھکنے کا معاملہ۔ یعنی جیسے جیسے کوئی نعمت بڑھتی ہے، ایک مومن بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اس کی شان بیان کرتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، اس میں غرور نہیں آتا، تکبر نہیں آتا، گھمنڈ نہیں آتا، اس میں بڑا پن نہیں آتا کہ انسان اس مال کی چند ٹکے کی وجہ سے دوسرے کو انسان ہی نہ سمجھے، اس کو سمجھے کہ اس کی اوقات کیا ہے، یہ تو 2 ٹکے کا آدمی ہے۔ یہ بڑے بول، یہ تکبر والے بول اور یہ مغرور بول، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ کہ بریائی اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، انسان کے لائق نہیں۔ ایک عاجزی انکساری، یہ انسان کی شان ہے، انسان کے اندر عاجزی انکساری ہو، تواضع ہو، اور ساری کی ساری بڑائی اللہ کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور اللہ کے جو بندے جن کو اللہ نے عطا کیا وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پریشانی آ جاتی ہے، مشکلات آ جاتی ہیں، کوئی غم کی صورت ہوتی ہے، واویلا نہیں کرتے، چیخ و پکار، آہ و بکا نہیں کرتے، اللہ سے دور نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ جاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور یہ آزمائش سے اللہ تعالیٰ میں ضرور نجات عطا فرمائے گا۔ اور جو مومن بندے اللہ کے برگزیدہ انبیاء ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ عام مومن بندے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ کہ جو بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی توفیق عطا کرتا ہے کہ اس بیماری میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف جھکیں، تاکہ ان کو یقین ہو جائے اس بیماری کو ٹالنے والا، دور کرنے والا اکیلا اللہ رب العالمین۔ یہ سارے معاملے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی بے شمار نشانیاں، ان میں سے جتنے بھی پرندے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، ان کا کوئی ایسا ٹھکانہ ہو، کوئی مزار ہو، وہاں پر نذرانے پیش کرتے ہوں، وہاں جھکتے ہوں اور وہاں ان کو تعویذ باندھے جاتے ہوں۔ یہ انسان اشرف المخلوقات، یہ سارے وہ کام کر رہا ہے جو اللہ کے ناراضگی والے، اور جتنے جانور ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان تمام کو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح جب نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں، خالی پپوٹے نکلتے ہیں، آگے کوئی فیکٹریاں نہیں، کوئی دکانیں نہیں، کوئی مارکیٹیں نہیں ان کی۔ آدمی جمع کرتا ہے ہفتے کا، 10 دن کا، 1 مہینے کا راشن جمع کرتا ہے، دوسری اشیاء جو ضروریات کی وہ جمع کرتا ہے۔ ان کی ضروریات کو کون پورا کرتا ہے؟ ان کو اولاد کون عطا کرتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ ان کو شفا کا معاملہ کون کرتا ہے؟ ان کو گھونسلے کون فراہم کرتا ہے؟ ان کو یہ سمجھ کون دیتا ہے زندگی کیسے بسر کرنی ہے؟ ان کے سارے معاملے، جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ہمیں نظر نہیں آتے، سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر، ہواؤں کے اندر، فضاؤں کے اندر، جنگلات کے اندر، ہر ایک کو رزق بھی وہ دے رہا ہے۔ جس کی جو ضرورت ہے اللہ اس کو پورا کر رہا ہے۔ شیر ہے، چیتا ہے، اس کو گوشت چاہیے، اللہ اس کو گوشت فراہم کرتا ہے۔ جس کو گھاس چاہیے اللہ اس کو گھاس فراہم کرتا ہے۔ جس کو کیڑے مکوڑے چاہیے اللہ اس کو وہ فراہم کرتا ہے۔
بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر، ان کی غذاؤں کو کون پورا کرتا ہے؟ ان کے سارے معاملات کو کون دیکھتا ہے؟ اکیلا اللہ رب العالمین، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ دوسرا کہ جس کو پکارا جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی تعریفیں، جس کے قلابے بیان کیے جائیں۔ انسان اگر اپنے رب کی شان کو سمجھ لے، اس کی عظمت کو سمجھ لے، اس کی قدرت کی نشانیوں کو سمجھ لے، انسان سب کو چھوڑ کر ایک رخ ہوگا اس کا، وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے گا، اللہ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اس کو پتہ چل جائے کہ صرف اور صرف یہ سارے معاملے اکیلے اللہ کے ہاتھ میں۔ آج ہم دیکھتے ہیں جو بھی پریشان ہوتا ہے وہ پریشانی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنی پریشانیاں اپنے رب کے سامنے پیش کرے۔ جناب یعقوب علیہ السلام ایک وقت میں کتنے پریشان تھے۔ ایک بچہ نظر سے اوجھل کر دیا گیا، جناب یوسف کو اوجھل کر دیا گیا، بھائیوں نے حسد میں آ کر اٹھا کر کنویں کے اندر پھینک دیا۔ آج کسی کا بچہ ہے کنویں کے اندر، بچہ اغوا ہو جاتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور انسان کی کیا حالت ہوتی ہے وہ وہی جانتا ہے جس پر یہ غم لائق، جس کو یہ غم لائق ہوتا ہے۔ ایک بچہ غائب ہو گیا نظر سے اوجھل، پھر دوسرا بچہ، پھر تیسرا بیٹا، یعنی 3 بیٹے یکے بعد دیگرے اوجھل ہو گئے۔ اور جناب یوسف کا غم جناب یعقوب کے دل کے اندر اس قدر تھا، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا اور جب بھی تذکرہ ہوتا وہ یہی کہتے وَيَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، ہائے افسوس یوسف کہاں ہے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور کہا کہ اس غم کے اندر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی اور دل کے اندر غم بھرا ہوا ہے۔ یوسف کے متعلق بیٹے کیا کہتے ہیں، بابا کیا ہو گیا؟ آپ تو ہمیشہ جب بھی معاملہ آتا ہے یوسف کو یاد کرتے آتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یوسف کا تذکرہ آپ کو ہلاکت میں ڈال دے، آپ انتقال کر جائیں، اندر ہی اندر گھل گھل کے ختم ہو جائیں۔ جناب یعقوب نے کیا کہا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میرے بیٹو میں تو اللہ کے سامنے شکوہ کر رہا ہوں، میں تو اپنی پریشانی اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میرا غم تو میرے رب کے سامنے ہے، وہی مجھے اس غم سے نکالے گا، اور میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جاؤ تم تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ کے بندے رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اور جب بندہ اللہ کے رحمت سے پر امید ہو، اس کو یقین ہو کہ اللہ کی رحمت مجھے مل کے رہے گی، انسان اللہ سے مانگتا رہے، اللہ رب العالمین ضرور وہ عطا فرماتا ہے۔ ایک وقت آیا اللہ رب العالمین نے ملا دیا، جناب یوسف بھی ملا دیے، بنیامین بھی ملا دیے، اور تیسرا بیٹا وہ بھی ملا دیا۔ یہ سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان کا رجوع اللہ کی طرف، اللہ کو پکارے، اپنی پریشانیاں، اپنے غم، اپنی مشکلیں، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھے، گر گڑائے اللہ کے سامنے، یا اللہ میری یہ پریشانی، میرے گھر کے یہ مسائل ہیں، میرے اپنے یہ مسائل ہیں، اولاد کے یہ مسائل ہیں، یا اللہ حل کرنے والا تو ہی ہے۔ ہم اللہ سے وہ مانگے، وہ ہمارا رب ہے، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ گھریلو مسائل ہیں، بیوی کے مسائل ہیں، بیوی کے لیے شوہر کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، آگے رشتہ داروں کے مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہیں۔ آدمی کو دعا کرنی چاہیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور بیوی یہ دعا کرے اللہ شوہر کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، میرے معاملات درست فرما دے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ سے خیر طلب کریں، اللہ سے اخلاق بھی طلب کریں، کردار بھی طلب کریں، اللہ سے ہر وہ خیر طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر خیر عطا کرنے والا، وہ نوازنے والا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب گھر سے نکلے تھے اور ایک غلطی ہو گئی، ایک آدمی کو قتل کر دیا، کس بنا پر؟ اس نے دوسرے پر زیادتی کی تھی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو مارا، اور مارا اس لیے تھا تاکہ ان کی لڑائی ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے اس سے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ بعد میں اس پر پشیمان ہوئے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی، اپنے رب سے دعا کرتے یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی۔ یعنی انسان سے غلطی ہو اس پر ڈٹائی نہ ہو، انسان اللہ سے رجوع کرے، معافی مانگے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جب انسان غلطی پر اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ اس کی غلطی کو معاف بھی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح بھی فرماتا ہے، اللہ اس کے احوال کو تبدیل بھی فرماتا ہے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے، ایک لمبا سفر کیا، کتنے دن کیا، کیا صورتحال تھی؟ اس وقت یہ گاڑیاں نہیں تھی، بائک ہو، گاڑی ہو، یا کوئی ہوائی جہاز ہو، یا اس کے علاوہ ٹرین ہو، بسیں ہوں، ایسا نہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں، پیدل پہاڑوں کا سفر،
اور آدمی تھوڑا سا چلے پاؤں پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک لمبا سفر کیا، لیکن ایک جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، خیر کا جذبہ، نیکی کا جذبہ، بھلائی کا جذبہ، اور اس جذبے کے اندر ایک چیز پوشیدہ ہونی چاہیے کہ اس کا اجر مجھے رب العالمین سے چاہیے، اس کا اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ لوگوں پر احسان کر کے اس کو جتایا نہ جائے کہ میں نے اس پر یہ نیکی کی، اس کے ساتھ یہ احسان کیا، فلاں وقت کے اندر اس کا ساتھ دیا، اب وہ انسان جتاتا رہتا اس کو۔ نہیں، نیکی کریں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی پریشانیوں، ان کے مسائل حل کریں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے لیے۔ جب انسان کوئی نیکی اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ اس کو بہترین صلہ عطا فرماتا ہے، بے شمار صلہ عطا فرماتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ عمل کرنے والا مرد ہو، عمل کرنے والی عورت ہو، نیک عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، شرط ہے کہ مومن ہو، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا۔ نیکی سے انسان کو پاکیزہ زندگی ملتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خیر کا پہلو آ جاتا ہے۔ انسان کو بہت سارے معاملات کے الجھنیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو پرسکون بنا دیتا ہے، اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ پھر تکلیفیں آتی ہیں، انسان کو اللہ سہنے کا وہ طاقت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر معاملے کے اندر اس کا خیر خواہ بن جاتا ہے، اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کی بے چینیاں ختم کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخرت کے معاملات ہیں، جو اجر ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہے، اور آخرت کا معاملہ اس سے کہیں بڑھ کر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے نیکی کا کیا کام کیا؟ بکریوں کو دیکھا، بچیوں کو دیکھا کہ لوگ پانی پلا کے جا رہے ہیں، ان بچیوں سے پوچھا کہ ما خطبکما، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ کہا کہ اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھتی جب تک لوگ پانی پلا کے نہ چلی جائیں۔ یہ بچیوں کی تربیت کہ بچیاں مردوں کے اندر نہیں گھستی، اختلاط کو پسند نہیں کرتی۔ یہ عزت والی، تکریم والی، انبیاء کی بیٹی، مؤمنین کی بیٹیاں اور اللہ کی برگزیدہ بندیاں، ان کا یہ عمل نہیں ہوتا کہ مردوں کے اندر گھسے، بلکہ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی، پاک دامنی اختیار کرنے والی، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والی، ان کے اندر ایک فطری حیا کا پہلو ہونا چاہیے جو اللہ نے کتاب اللہ کے اندر بیان فرمایا۔ اب جب ان بچیوں نے یہ کہا، جناب موسیٰ اٹھے، ڈول نکال کر پانی پلایا، وہ بچیاں وہاں سے چلی گئیں۔ جناب موسیٰ دوبارہ درخت کے نیچے آ کر کیا دعا کرتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، جو بھی تو خیر عطا فرمائے، جو بھی تو بھلائی عطا فرمائے، یا اللہ میں فقیر ہوں، یا اللہ میں محتاج ہوں۔ ہر بندہ محتاج ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، محتاج ہو، تمہارے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ نہ انسان کے اختیار میں انسان کی اپنی سانس ہے، نہ اس کی زندگی ہے، اور نہ ہی بندہ کہے کہ میں بغیر کھائے پیے زندگی بسر کروں، بغیر سوئے زندگی بسر کروں، اپنی مرضی سے بڑا ہو جاؤں، اپنی مرضی سے چھوٹا ہو جاؤں، اپنی مرضی سے حسن و جمال والا بن جاؤں، میں یہ ساری قدرتوں کا مالک بن جاؤں۔ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کا محتاج ہے، فقیر ہے۔ اس کو فقیر اور محتاج بن کے رہنا چاہیے، اس کے اندر غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، بڑائی نہ ہو۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ تو جناب موسیٰ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا، وہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے آپ سے جب بھی سوال کریں میرے متعلق، آپ ان کو بتا دیں میں قریب ہوں، اور کتنا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ سیڑھیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان سیڑھی لگا کے مکان پہ چڑھتا ہے، اللہ کے لیے بھی سیڑھی لگانی پڑے گی۔ اللہ کو کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں، اللہ ایک وقت کے اندر سب کی سنتا ہے، ہر زبان سمجھتا ہے، وہ انسان ہو، جنات ہو، پرندے ہوں، حیوانات ہو، نباتات ہوں، چھوٹی مخلوق، بڑی مخلوق، یہ ساری کی ساری اللہ ہی کو پکارتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ ساری تسبیح بھی اللہ ہی کی کرتی ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ،
ہر ایک کو پتا ہے کہ اس نے کیسے اپنے رب کو پکارنا ہے، اس کی کیسے تسبیح بیان کرنی ہے۔ ہم بھی وہ تسبیح بیان کریں، اس رب کی پاکی بیان کریں، اس رب کی عظمت بیان کریں۔ جناب موسیٰ جس پریشانی میں تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی ساری پریشانیاں دور کر دی۔ نہ ان کے پاس کھانا تھا، نہ ان کے پاس پینا تھا، نہ ان کے پاس رہائش تھی، نہ ان کے پاس کاروبار تھا، اور ایک خوف مسلط تھا کہ فرعون کی فوج آئے گی اور مجھے قتل کر دے گی۔ جیسے اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں سے نکالا، اس سرزمین سے ہٹا دیا، اور آگے ان کے احوال ایسے کر دیے کہ ساری نعمتیں ان کو عطا فرما دی۔ کیا ہے کوئی ایسا، ہم میں سے کوئی ایسا جس کے بہن بھائی نہ ہوں، عزیز و اقارب نہ ہوں، رشتہ دار نہ ہوں، اس کا کوئی کاروبار نہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں؟ ایسا ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ اور آج ہم شکوے کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں۔ جو شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا وہ نہیں کرتے، بلکہ جو چیز نہیں اس کا شکوہ کرتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے عطا فرمائی اس پر اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی تعریفیں کریں۔ اس رب العالمین نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں کہ نعمتوں کے اندر نہلا کر رکھ دیا، ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں۔ یہ ہاتھ پاؤں انسان لاکھوں کروڑوں اربوں خرچ کر لے، یہ اس کو نہیں مل سکتے۔ انسان اس کو سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں، سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی اس سے عظیم نعمت ہدایت ہے۔ جس بندے کو ہدایت مل جائے اس کو عظیم نعمت مل گئی۔ تو جناب موسیٰ نے طلب کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو ساری نعمتیں عطا فرما دی، ساری خیر عطا کر دی، گھر بھی عطا کر دیا، کاروبار بھی عطا کر دیا، اور خوف سے چھٹکارا عطا کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کے سارے معاملات کا انتظام فرما دیا۔ یہ ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پالنے والے، اے میری پرورش کرنے والے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رازق، میں تجھے پکارتا ہوں۔ تیرے علاوہ میرے ہاتھ نہ کسی کے سامنے اٹھتے ہیں اور نہ میری آنکھیں کسی کے سامنے جاتی ہیں۔ اے اللہ تو ہی سارے احوال کو جانتا ہے، میں تجھی کو مانتا ہوں، تجھی کو پکارتا ہوں، اور یہ پکارنا صرف ایک اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ کیا آج کوئی ہے ایسا آدمی جو اتنی پریشانی میں ہو، ظلمت کے اندر ہو، اندھیروں کے اندر ہو؟ فنادا فی الظلمات، اللہ نے فرمایا کہ انہیں ندا دی، پکارا ان ظلمات کے اندر، اندھیروں کے اندر، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کہاں ہے، کتنے دن ہیں، کیا صورتحال ہے، اللہ خوب جانتا۔ علیم، وہ جاننے والا، ہر انسان کو کون کیا کر رہا ہے، دن میں، رات میں، اکیلے میں، سب کے سامنے، اس کی زبان، اس کے دل، اس کے خیالات کیسے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے۔ ایک ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ انسان کسی سے چھپا سکتا ہے لیکن اپنے رب سے نہیں چھپا سکتا۔ اللہ سارے احوال کو جانتا ہے۔ لیکن جناب یونس کیا کرتے ہیں؟ فنادا فی الظلمات، ان اندھیروں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مسائل کے اندر کیا کیا؟ کوئی تعویذ نہیں پہنا، کسی بابا کے پاس، کسی مرشد کے پاس۔ اس دور کے بھی بڑے تھے، جناب یوسف کے دور کے بھی بہت سارے لوگ تھے جن کو لوگوں نے رب بنا رکھا تھا اور ان کی پوجا کی جاتی تھی، معبودان باطلہ۔ اللہ رب العالمین نے ہر دور کے اندر رسولوں کو اسی کام کے لیے بھیجا کہ کلی طور پہ نفی کر دیں کہ ایک ہی ہے جو عطا کرنے والا، وہ اکیلا رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کون اللہ؟ رب العالمین، تو تمام جہانوں کو پالنے والا، تمام جہانوں کو، انسان ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، چھوٹی چیز بڑی چیز، ان کو پالنے والا، عطا کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، ٹھکانے دینے والا، اکیلا اللہ رب العالمین۔ تو جناب یونس کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہی توحید ہے، یہی انبیاء کی دعوت ہے۔ ایک توحید کو ماننے والے بن جاؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ جو کچھ تم نے بنا رکھا ان کو ختم کرو، اپنے نظریات کو بدلو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ اللہ کو ٹھوس منہج چاہیے، ٹھوس عقیدہ چاہیے، توحید خالص چاہیے، جو انبیاء کا عقیدہ اور جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کا عقیدہ، جو نبیوں کے صحابہ کا عقیدہ، ہمارا وہ عقیدہ ہونا چاہیے، وہ عمل ہونا چاہیے۔ آج بڑے بڑے اہل حدیث بھی جب تھوڑی پریشانی آتی ہے لرز جاتے ہیں اور ان کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، ان کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو مشرکانہ چیزیں ہیں۔ اپنے معاملات کی اصلاح کریں اور مضبوط سہارا ایک ہی ہے، وہ ہے رب العالمین، اس کی طرف رجوع کریں۔ جناب یونس کہتے ہیں لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو ہی الہ ہے جس کو پکارا جائے، جس کے سامنے رکوع سجدہ کیا جائے۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمزوری سے، ہر قسم کی کوتاہی سے، تو پاک ہے۔ اللہ تو اپنے شریکوں سے پاک ہے، تیرا کوئی شریک ہے ہی نہیں۔
سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے نادانی ہو گئی، مجھ سے ظلم ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے معاف کیا، فرمایا کہ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کو غم سے نجات عطا فرما دے، اور ہم اسی طرح مومنین کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ سارے مومن اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کریں، وہ مضبوط سہارا ہے، پریشانیاں ہو، مسائل ہو، مسائل ہو، مشکلات ہو، تنگ دستی ہو، وہ دور کرنے والا، طویل بیماری ہو، وہ دور کرنے والا۔ فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس ہمیں نہ پکارتے، تسبیح بیان نہ کرتے، کہا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، کل قیامت کے دن لوگ قبروں سے نکل کے آتے اور یونس مچھلی کے پیٹ سے نکل کے آتے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب کو یاد کرو، لمبی بیماری، طویل بیماری، اور بہت ساری اولاد کا انتقال ہو گیا، مال متاع ختم ہو گیا، جناب ایوب اپنے رب سے پکارتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَنَادَى، اپنے رب کو کیا پکارا؟ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، بیماری لاحق ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو رحم کرنے والا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو، تیرے پاس رحمت کے خزانے ہیں، اپنی رحمت کے خزانے مجھے عطا فرما دے۔ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، جس تکلیف میں تھے ہم نے وہ تکلیف ان کی دور کر دی۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، کہا کہ ہم نے ان کو وہ کچھ عطا کر دیا، ان کو اہل و عیال بھی عطا کر دیے، ان کو خزانے بھی عطا کر دیے، جو ان کے پاس پہلے تھے اس سے دگنے عطا کر دیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اس رب سے مانگا جائے، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق ہے، اس کی طرف رجوع کیا جائے، اسی کی طرف جھکا جائے، اسی سے استغفار کیا جائے، اسی کے سامنے اپنی غلطیاں پیش کی جائے، اور وہ معاف کرنے والا ہے، اور جو رجوع کرتا ہے اس کو وہ پسند کرتا ہے۔ دعا ہے کہ جو کچھ سن